تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 40 تا 46۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ ہدایت نہیں عطا ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں۔ وما یلقاہا کے معنی ہیں کہ یہ ہدایت نہیں ملتی یا نہیں الہام ہوگی مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہوں۔ اس قول کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہا کی ضمیر کا تعلق صرف نماز سے نہیں رہ جاتا بلکہ صبر اور نماز دونوں سے ہو جاتا ہے۔ یہ بات عربی زبان کے قواعد کے بھی مطابق ہے اور اصل حقیقت کے بھی، کیونکہ نفس پر شاک در حقیقت یہ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ صبر کے مشکل ہونے میں تو کسی کو کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کی مداومت اور پابندی کی شرط کے ساتھ اتنی سخت چیز بن جاتی ہے کہ اہل توفیق ہی ہیں جو اس کو نباہ کر سکتے ہیں۔ لکبیرۃن، کبیر کے معنی یہاں بھاری، ثقیل اور شاق کے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مواقع پر یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدَى اللَّهِ، بقرہ 143۔ بے شک بھاری چیز ہے مگر ان کے لیے جن کو خدا ہدایت دے دے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، انعام 35۔ اور اگر ان کا اعراض تم پر گراں گزر رہا ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خشوع کی اصل حقیقت پستی اور فروتنی اور عجز و تزلزل کی ہے۔ آواز پست ہو تو یہ لفظ اس کے لیے بھی بولا جائے گا، نگاہ جھکی ہو تو اس کے لیے بھی بولا جائے گا، اونٹ کا کوہان لاغری کے سبب سے بیٹھ جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اوپر عہد الہی پر استوار رہنے کے لیے صبر اور نماز سے استعانت کی جو نصیحت کی گئی ہے، اس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ راہ سہل انہی کے لیے ہے جن میں خشوع ہو، جو خدا سے ڈرنے والے ہوں، جو غرور و سرکشی کی بیماری سے پاک ہوں اور جن کے دل خدا کے حضور جوابدہی کے تصور سے ہر وقت اندیشہ ناک رہتے ہوں۔ وہ لوگ اس راہ پر نہیں چل سکتے جن کے سینے خوف خدا سے خالی ہوں، جو قومی اور نسلی غرور کے گھمنڈ میں مبتلا ہوں اور جو خدا اور آخرت سے زیادہ اپنی امارت و سیادت کی ساکھ جمانے رکھنے کی فکروں میں مبتلا ہوں۔ یہ خشوع صبر اور نماز دونوں کی بنیاد ہے۔ صبر سے یہاں مراد جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، ہر طرح کے مصائب و شدائد اور ہر قسم کے ایذا و استخفاف کے باوجود خدا کے عہد پر جمے رہنا ہے، اور یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل پر خدا کی ایسی ہیبت اور عظمت طاری ہو کہ اس کے مقابل میں ہر مصیبت و ذلت اس کو اہون معلوم ہوتی ہو۔ اسی طرح نماز کے متعلق ہر صاحب علم پر یہ حقیقت واضح ہے کہ اس کی بنیادی ہی خشوع و خضوع پر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے۔ مثلاً قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنون 1۔ ترجمہ: ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ دوسرے مقام میں ہے وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، انبیاء 90۔ ترجمہ: وہ ہمیں پکارتے ہیں امید اور رحم کے ساتھ اور وہ ہم سے عاجزی کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آدمی کسی چیز کے متعلق اس کے دیکھے بغیر جو رائے قائم کرتا ہے اس کو ظن کہتے ہیں۔ اس طرح کی رائے پر بالعموم چونکہ یقین نہیں ہوا کرتا، اس وجہ سے ظن کا لفظ کچھ شک کے ہم معنی سا بن جاتا ہے۔ چنانچہ عربی زبان اور قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں بہت استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے إِن نَظُنُّ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، سورہ جاثیہ 23۔ ہم محض ایک گمان کر رہے ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بن دیکھی چیز کے متعلق جو رائے قائم کی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ مشکوک ہی ہو۔ بسا اوقات یہ رائے یقین پر مبنی ہوتی ہے، لیکن ظن کا لفظ اس لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ظن کا یہ استعمال اس کے عام معنی کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس میں شک کا مفہوم مضمر نہیں ہوتا۔ یہ خاشعین کی مزید تعریف ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اپنے رب سے ملنے کا گمان رکھتے ہیں اور آخرت سے بے پرواہ اور بے فکر نہیں ہیں۔ خاشعین کی تعریف میں یہ بات ان کے باطن پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے اوپر عجز و مسکنت اور پستی و فروتنی کی جو حالت طاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں آخرت کا خوف اور خدا کے سامنے حاضری کا ڈر سمایا ہوا ہے۔
خاشعین کی اس باطنی حالت کی تعبیر کے لیے ظن کے لفظ کے استعمال میں ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ لفظ اندیشہ اور گمان غالب سے لے کر یقین اور قطعیت تک کی حالت کے تعبیر کے لیے کافی ہے، اور آخرت کا معاملہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آدمی کو جب اس کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے تب ہی اس کے لیے تیاری کرے، بلکہ اس کا اندیشہ اور گمان بھی اس بات کے لیے کافی ہے کہ آدمی اس کے لیے تیار رہے۔ ایک عظیم بند جس کے ٹوٹ جانے سے پورے شہر کے ڈوب جانے کا اندیشہ ہو ہماری توجہ کا طالب ہے، صرف اسی وقت نہیں ہوتا جب کہ پانی اس کی دیواروں میں دراڑیں پیدا کر دے، بلکہ اس کے ٹوٹنے کے ہولناک اندیشے کے پیش نظر اس وقت بھی اس کی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے جبکہ وہ بظاہر بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے خطرے کے معاملے میں جب انسان کی پیش بینی کا یہ حال ہے تو آخر مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کے معاملے میں جس کا تعلق ایک ابدی زندگی سے ہے وہ اتنا بے حس اور پلید کیوں ہو جائے گا؟ اس کے تمام آثار و علامات سے آنکھیں بند کیے ہوئے رہے اور اس وقت تک اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہ سمجھے جب تک اس کو اس کا پورا یقین نہ ہو جائے۔ انہم الیہ راجعون، اور یہ کہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، کہ الفاظ بیک وقت توحید اور تعویض کی دونوں حقیقتوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ توحید کا پہلو یہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت میں سارے معاملات صرف اللہ وحدہ لا شریکہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہی جزا اور سزا دے گا اور وہ جو کچھ دے گا پورے عدل و انصاف کے ساتھ دے گا، کسی دوسرے کی مجال نہ ہوگی کہ اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے یا اس کے غضب سے بچا سکے۔ یہ مضمون الیہ کی تقدیم سے پیدا ہوا ہے، اور اس توحید کا حوالہ یہاں اس لیے ضروری ہوا ہے کہ اگر عقیدہ شرک کا کوئی شائبہ دل میں موجود رہے تو خدا کی ملاقات کا عقیدہ بالکل بے جان ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ مشرک یہ سمجھتا ہے کہ اول تو خدا اپنے شرکاء کے لحاظ میں اس کے اوپر ہاتھ ہی نہیں ڈالے گا، اور اگر ڈالے گا بھی تو اس کے شرکاء اس کو اپنی صحیح اور سفارش سے بچا لیں گے۔ تفویض کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے عہد بندی پر قائم رہنے والوں کو جو مشکلیں اور اذیتیں پیش آتی ہیں وہ ہر چیز کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ جس کی راہ میں یہ سب کچھ جھیل رہے ہیں ہر قدم پر اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر جب آگے وہ ہے جس کی طلب ہے تو پیچھے کے اس سارے شور و غل کی کیا پرواہ؟ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ مجموعہ آیات 40 تا 46 میں مطالب کی ترتیب۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی وضاحت کے بعد اب ہم مختصر طور پر یہ بتائیں گے کہ مذکورہ بالا مجموعہ آیات میں مطالب کی ترتیب کیا ہے، تاکہ کلام کا نظم بھی واضح ہو جائے اور ہر بات کی دلیل بھی سامنے آ جائے۔ اس مجموعہ آیات میں پہلے بنی اسرائیل کو 3 چیزوں کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ ایک اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے ہیں ان کو وہ یاد رکھیں، ان کو بھول نہ جائیں۔ یہ انعامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر ہوئے ہیں، ان کے ذاتی یا خاندانی استحقاق کا نتیجہ نہیں ہیں جن پر وہ وراثت کی حیثیت سے قابض رہیں۔ دوسری اس بات کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو وہ پورا کریں، وہ اس عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ عہد پورا کرے گا جو اس نے ان سے کیا ہے۔ تیسری اس بات کی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں۔ ان تینوں باتوں کی یاد دہانی کرنے کے بعد ان کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور یہ دعوت در حقیقت انہی تینوں چیزوں پر مبنی ہے جن کی اوپر یاد دہانی کی گئی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔ انعام کے پہلو سے ان کے لیے قرآن پر ایمان لانا اس لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ان کو جو ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا ہوئی تھیں قرآن کے ذریعے سے انہی نعمتوں کی تکمیل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ان پر آخری فضل فرمایا، اور اس فضل کا اس کے ظہور سے پہلے ہی اس نے وعدہ بھی فرمایا تھا تاکہ بنی اسرائیل اس سے بے خبر اور نا آشنا نہ رہیں، بلکہ اس سے آشنا اور اس کے منتظر رہیں، تاکہ جب یہ نعمت نازل ہو تو خود بھی اس کو بڑھ کر قبول کریں اور دوسرے بندگان خدا کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ جب یہ موعود نعمت نازل ہوئی تو ان کو دعوت دی گئی کہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں۔ اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو یہ سب سے بڑا کفران نعمت ہوگا جس کے وہ مرتکب ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے لیے امید کا آخری دروازہ بھی بند کر لیں گے۔
عہد کے پہلو سے اس دعوت کو قبول کرنا اس لیے ضروری ٹھہرا کہ اس کتاب اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بنی اسرائیل سے تورات میں عہد لیا جا چکا تھا۔ اب اس کتاب اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے معنی یہ تھے کہ انہوں نے محض محبت دنیا میں پھنس کر اس عہد کو توڑ دیا جو وہ اپنے رب کے ساتھ باندھ چکے تھے۔ خشیت الہی کے پہلو سے اس دعوت پر ایمان لانا اس لیے ضروری ٹھہرایا کہ ان واضح تصریحات اور ان قطعی عہود کے باوجود جو تورات میں موجود ہیں، بنی اسرائیل کی طرف سے اس دعوت کی تکذیب اور مخالفت کی راہ میں پیش قدمی ایک ایسی جسارت تھی جو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی تھی۔ قرآن نے ان کو متنبہ کیا کہ ان موہوم اندیشوں کے لیے جو اس دعوت کے قبول کر لینے کی صورت میں نظر آتے ہیں، خدا کے اس حتمی عذاب سے بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے جو اس دعوت کی تکذیب کی صورت میں لازماً نازل ہو رہے گا۔ اس عام یاد دہانی اور دعوت کے بعد خاص طور پر ان علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے یہ تنبیہ فرمائی کہ جانتے بوجھتے اور کتاب و شریعت کا علم رکھتے ہوئے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے حق اور باطل کو گڈمڈ کرنے اور حق کو چھپانے کا وہ کاروبار انہیں نہیں کرنا چاہیے جس میں وہ اس وقت پوری سرگرمی کے ساتھ مصروف ہیں۔ انہیں کتاب و شریعت کا جو علم ملا ہے اس کا اصلی حق یہ ہے کہ وہ اس کی روشنی میں اپنے عوام کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں، نہ کہ اس منصب سے غلط فائدہ اٹھا کر ان کو اندھا بنانے کے لیے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکیں۔ عوام اور خواص دونوں طبقات کے اس بگاڑ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد بترتیب مذکورہ دونوں خرابیوں کا علاج بھی بتایا ہے۔ پہلے اس خرابی کو لیا ہے جو کفران نعمت، نقص عہد الہی اور خدا سے بے خوفی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ ان تینوں بیماریوں کے علاج کے لیے بنی اسرائیل کو 3 باتوں کا حکم دیا: نماز، زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ نماز کا حکم اس لیے کہ وہ ذکر و شکر کا مجموعہ اور ان تمام عہود کا سرنامہ ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہوئے ہیں۔ اس کے اہتمام سے ان تمام چیزوں کی زندگی کی راہ کھل جاتی ہے جن پر شریعت الہی قائم ہے۔ نماز کی اس حقیقت کی طرف ہم اس سورہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اشارات کر چکے ہیں، اس وجہ سے یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اس لیے ہے کہ یہی اس مرض بخالت اور اس محبت دنیا کا علاج ہے جس کے سبب سے یہود اللہ تعالیٰ کا پیمان توڑنے اور خدا کی شریعت کو دنیا کی متاع قلیل کے عوض فروخت کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہود پر اس مرض کا جس قدر غلبہ تھا اس کا اندازہ قرآن مجید کے اس بیان سے ہوتا ہے: وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آل عمران 75 تا 77۔ ترجمہ: اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو وہ اس کو ادا کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ وہ جانتے بوجھتے اللہ پر یہ افترا باندھ رہے ہیں۔ اللہ کا معاملہ تو یوں ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر قیمت لے رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ان سے قیامت کے روز بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا حکم۔ نوٹ: کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ورکعوا مع الراکعین میں یہود کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ خدا
کہ جو بندے آج اللہ کی بندگی کی دعوت لے کر اٹھے ہیں اور اجتماعی شکل میں اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کے خلاف مہمیں چلانے کے بجائے تم بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ اگر اس کا یہ مطلب لے لیا جائے تو یہ ٹکڑا گویا دوسرے الفاظ میں اسی دعوت کا اعادہ ہے جو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ کے الفاظ سے بنی اسرائیل کو دی گئی ہے۔ اس لیے دیا گیا کہ عام نمازیوں کے ساتھ نمازوں کی حاضری ان کے کبر و نخوت کو توڑے، ان کے اندر خاکساری اور تواضع پیدا کرے، اور یہ خاکساری اور تواضع ان کے لیے اس بعثت پر ایمان لانے کی راہ کھولے جس پر ایمان لانے میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ان کا یہ غرور تھا کہ وہ اسرائیل کے برتر گھرانے سے ہو کر امیوں کے اندر سے اٹھنے والے ایک رسول پر کس طرح ایمان لائیں۔ یہود کے عام بگاڑ کا علاج بتانے کے بعد ان کے علماء کی طرف توجہ فرمائی اور ان کا مرض یہ بتایا کہ وہ عوام کو تو نیکی اور دینداری کی تلقین کرتے ہیں، لیکن اس تلقین کے وقت وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ نیکی اور دینداری کی ان باتوں کے جتنے مخاطب عوام ہیں اس سے زیادہ ان کے مخاطب یہ خود ہیں، اس لیے کہ کتاب الہی کے اسرار و رموز سمجھنے اور جاننے والے یہی ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو بھی اسی طرح خدا ترس اور خدا کے حقوق و فرائض پہچاننے والا بنا لیں جس طرح یہ عوام کو بنانا چاہتے ہیں، تو چشم زدن میں لوگوں کے لیے قبول اسلام کی راہ کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس لیے کہ یہ ساری رکاوٹیں انہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، کسی اور کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ان نصیحت کرنے والوں کے خود اپنے کان بالکل بہرے واقع ہوئے ہیں۔ ان تنبیہات اور ہدایات کے بعد وہ طریقہ بتایا ہے جس کو اختیار کر کے بنی اسرائیل اس آخری بعثت پر ایمان لانے کے مشکل کام کو اپنے لیے آسان بنا سکتا ہے۔ وہ طریقہ صبر اور نماز کا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اگر اپنی خواہشات و بدعات کو چھوڑ کر اور اپنی جمی جماعی سیادت و امارت سے دستکش ہو کر قرآن پر ایمان لانا مشکل معلوم ہوتا ہے تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ دونوں سہارے اس چڑھائی کو آسان بنائیں گے۔ اس اجمال کی تفصیل آگے کی فصلوں میں آئے گی۔ دین میں نماز کی اہمیت۔ یہاں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ نماز کا ذکر یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر ایک ہی آیت کے بعد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور یہ چیزیں بھاری ہیں مگر ان لوگوں پر جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ نماز کا ذکر 2 مختلف پہلوؤں سے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں مواقع پر نماز کا ذکر 2 مختلف پہلوؤں سے ہوا ہے۔ پہلے موقع پر اس کا ذکر اس پہلو سے ہوا ہے کہ ایمان باللہ اور اقرار توحید کے بعد یہی اس عہد و میثاق کی پہلی دفعہ کی حیثیت رکھتی ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہوا ہے، اور دوسرے موقع پر اس پہلو سے ہوا ہے کہ یہی چیز در حقیقت تمام نیکیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ، سب کی کلید، سب کی مددگار اور سب کے حصول کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ شریعت کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے اور پھر شریعت کا قیام و بقا بھی اسی پر منحصر ہے۔ پہلے مرحلہ میں اس کا لازمہ زکوٰۃ ہے، دوسرے مرحلے میں اس کا ساتھی صبر ہے۔ دین جب عقیدہ سے نکل کر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا اولین قدم یہی ہوتا ہے، اور پھر دین کی اقامت اور عہد الہی کی تجدید کے لیے جو جد و جہد عمل میں آتی ہے اس میں بھی اولین اہمیت اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی اس حیثیت کے سبب سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دونوں پہلوؤں پر بالاجمال گفتگو کریں۔ اس فصل میں اس پر پہلے نقطۂ نظر سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد مستقل عنوان سے اس کے دوسرے پہلو کی وضاحت کریں گے۔ احکام شریعت کی بنا نماز اور زکوٰۃ پر ہے۔ 7ویں فصل میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ تمام احکام شریعت کی بنیاد در حقیقت نماز اور زکوٰۃ پر ہے۔ نماز ان تمام احکام کا سر چشمہ ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور زکوٰۃ ان تمام احکام کا منبع ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ یہاں موقع کے اقتضاء سے
ہم چند ایسی آیتیں نقل کرتے ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو عہد و پیمان ہوا ہے، ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اس میں جس چیز کو حاصل ہے وہ نماز ہے۔ بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ مائدہ 12۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور اٹھائے ان میں 12 نقیب، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرتے رہو تو میں تمہارے گناہ تمہارے اوپر سے جھاڑ دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ لیکن جس نے اس عہد کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہ قرآن مجید نے اس عہد کا حوالہ دیا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ اس میں دیکھیے کہ پہلی چیز جس کا ذکر آیا ہے وہ نماز کا قائم رکھنا ہے۔ اس طرح جہاں بنی اسرائیل کے دور زوال اور انحطاط کا ذکر کیا ہے، وہاں سب سے پہلے ان کے اندر سے جس چیز کے غائب ہونے کا ذکر کیا ہے وہ نماز ہی ہے، اور اسی کے غائب ہونے کا نتیجہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ شہوات و خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ فرمایا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ مریم 59۔ ترجمہ: پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے تو یہ عنقریب ایک بڑی گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ عہد الہی پر قائم رہنے کے لیے پہلی چیز جو مطلوب ہے وہ نماز کا قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ فرمایا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اعراف 170۔ ترجمہ: جو کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی تو وہی لوگ مصلح ہیں اور ہم مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اس آیت سے ایک طرف تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کتاب اللہ یا بالالفاظ دیگر عہد الہی پر قائم رہنا صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور دوسری بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور لوگوں کو اس پر مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھنے کے لیے نماز قائم کریں، در حقیقت وہی لوگ ہیں جو اس زمین کی اصلاح کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی صحیح و اصلاح کا اجر پائیں گے۔ صبر اور نماز اقامت دین کی جد و جہد میں وسیلہ ظفر ہیں۔ نماز کی یہ اہمیت میثاق الہی کے پہلو سے بیان ہوئی ہے جس میں اس کے تابع کی حیثیت زکوٰۃ کو حاصل ہوئی ہے۔ اب ہم مختصر طور پر اقامت دین کی جد و جہد کے نقطۂ نظر سے اس کی اہمیت پر نظر ڈالیں گے جس میں اس کے پہلو بہ پہلو صبر کا ذکر آتا ہے اور جس کی طرف وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی زیر بحث آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں تدبر کرنے والوں پر یہ حقیقت واضح ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں کامیابی کا انحصار اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں پر رکھا ہے، ایک صبر پر اور دوسرے نماز پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر اقامت دین کی جو جد و جہد شروع کی اس میں اپنی قوم کو انہی 2 چیزوں سے مدد حاصل کرنے کی تلقین کی۔ فرمایا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ اعراف 128۔ ترجمہ: اور موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ اس آیت میں اگرچہ نماز کے بجائے اللہ کا لفظ آیا ہے لیکن ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کا واحد ذریعہ نماز ہی ہے، چنانچہ دوسری آیات میں اس چیز کی تصریح کر دی گئی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد شروع کی اور اس راہ کی آزمائشوں سے انہیں سابقہ پیش آیا تو انہیں بھی صبر اور نماز ہی سے مدد حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی۔ فرمایا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ वन्नक़्सि मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल बकरा 153 ता 157। तर्जुमा। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबित कदमों के साथ है। और जो लोग खुदा की राह में कत्ल होते हैं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता। और हम तुम्हें आजमाएंगे किसी कदर ख़तरा, भूख और माल और जान और फलों की कमी से, और खुशखबरी दो उन साबित कदमों को जिनका हाल ये है कि जब उनको किसी आजमाइश से साबका पेश आता है तो वो ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की अनायतें और रहमतें हैं, और यही लोग रहयाब व बामुराद होने वाले हैं। ठीक यही तलकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार मक्की ज़िंदगी के उस दौर में की गई है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत बुलंद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से मुखालिफों और मुआनदों ने घेर लिया। चुनाचे मक्की सूरतों में कुफ़ार व मुशरिकीन की मुखालिफत के ज़िक्र के बाद बिलउमूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदम रहने और साथ ही नमाज़ पढ़ने की ताकीद की जाती है। इसकी मिसालें अक्सर सूरतों में मिल सकती हैं। हम बख़याल इख्तिसार चंद आयतों का हवाला देते हैं। फरमाया, फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा। ताहा 130। तर्जुमा। बस जो कुछ ये लोग कहते हैं उस पर सब्र करो और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो, सूरज के तुलू और उसके गुरूब से पहले। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। क़ाफ़ 39। तर्जुमा। बस सब्र करो उन बातों पर जो ये कहते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। बकरा 153 ता 157। तर्जुमा। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबित कदमों के साथ है। और जो लोग खुदा की राह में कत्ल होते हैं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, तुम्हें एहसास नहीं होता। और हम तुम्हें आजमाएंगे किसी कदर ख़तरा, भूख और माल और जान और फलों की कमी से, और खुशखबरी दो उन साबित कदमों को जिनका हाल ये है कि जब उनको किसी आजमाइश से साबका पेश आता है तो वो कहते ये हैं कि हम तो अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की इनायतें और रहमतें हैं, और यही लोग रहयाब व बामुराद होने वाले हैं। ठीक यही तलकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार मक्की ज़िंदगी के उस दौर में की गई है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत बुलंद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से मुखालिफों और मुआनदों ने घेर लिया। चुनाचे मक्की सूरतों में कुफ़ार व मुशरिकीन की मुखालिफत के ज़िक्र के बाद बिलउमूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदम रहने और साथ ही नमाज़ पढ़ने की ताकीद की जाती है। इसकी मिसालें अक्सर सूरतों में मिल सकती हैं। हम बख़याल इख्तिसार सिर्फ़ चंद आयतों का हवाला देते हैं। फरमाया, फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा। ताहा 130। तर्जुमा। बस जो कुछ ये लोग कहते हैं उस पर सब्र करो और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो, सूरज के तुलू और उसके गुरूब से पहले। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। क़ाफ़ 39। तर्जुमा। बस सब्र करो उनकी बातों पर जो ये कहते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम। तूर 48। तर्जुमा। और साबित कदम रहो अपने रब के फ़ैसले तक, बेशक तुम हमारी निगाहों में हो, और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो जिस वक्त तुम उठते हो। इस तफसील से यह हकीकत अच्छी तरह वाज़ेह होती है कि सब्र और नमाज ये दो हथियार हैं जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को हक़ व बातिल की कशमकश में बातिल का मुकाबला करने के लिए दिए हैं। और अगर उन दोनों की फ़ितरत पर गौर कीजिए तो मालूम होगा कि ये दोनों बाहम दिगर एक दूसरे को ग़ज़ा और क़ुव्वत बहम पहुँचाते हैं।
صبر سے نماز کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور نماز سے صبر کو غذا اور قوت ملتی ہے۔ نماز، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، بڑی صبر طلب چیز ہے۔ جب تک کسی شخص میں صبر کی پختہ صفت موجود نہ ہو، اس وقت تک وہ نماز کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس پہلو سے صبر نماز کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اسی طرح صبر، جس کی اصل حقیقت زندگی کے مراحل میں موقف حق پر ڈٹے رہنا ہے، کسی مضبوط سہارے کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ مضبوط سہارا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو خدا کا سہارا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ سب سے بہتر طریقے پر نماز کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثابت قدم رہو، اور تمہارا ثابت قدم رہنا ممکن نہیں ہے مگر اللہ ہی کے سہارے سے۔ سورہ نحل 127۔ مشکلات و مصائب کے مقابل میں اپنے موقف پر جمے رہنا، حوصلے کو پست نہ ہونے دینا، ایک نہایت اعلیٰ وصف ہے جس کے بغیر نہ کسی فرد کی زندگی سنورتی ہے اور نہ کسی قوم کی زندگی بنتی ہے۔ اس وجہ سے قومیں اپنے افراد کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کرتی ہیں۔ اس زمانے میں سب سے بہتر نسخہ اس کی تربیت کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ افراد کے اندر شہرت و ناموری کے جذبے کو ابھارا جائے یا قومی عزت اور ناموس سے وطن کی رگ حمیت کو چھیڑا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک قسم کی گرمی دلوں کے اندر ان چیزوں سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان کا پیدا کیا ہوا نشہ شراب کے نشے کی طرح عارضی اور ناعاقبت اندیشانہ ہوتا ہے۔ برعکس اس کے، مذہب انسان کے عزم و حوصلہ کی تربیت اس طرح سے کرتا ہے کہ ایک طرف اس کی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ایک موقف حق معین کر دیتا ہے اور اس پر ڈٹ جانے کی تاکید کرتا ہے، دوسری طرف اس کو نماز کے واسطے سے آسمان و زمین کی سب سے بڑی طاقت سے جوڑ کر اس کو زندگی کا یہ ملکوتی نصبالعین دے دیتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ انعام 162۔ غور کیجئے کہ حق پر استوار رہنے اور باطل سے نبرآزما ہونے کے لیے جو روح اس تربیت سے پیدا ہو سکتی ہے، وہ تمغے اور انعامات کی لالچ اور حب قومی و وطنی کے کھوکھلے نعروں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ اور بھی ملحوظ رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر اقامت دین کی جد و جہد کے وسیلے یا ہتھیار کی حیثیت سے ہوا ہے، وہاں اول تو اس کے ساتھ صبر کا ذکر ضرور ہوا ہے، ثانیاً صبر کا ذکر ہر جگہ نماز پر مقدم ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق کو قائم کرنے اور باطل کو شکست دینے کی جد و جہد میں مقدم شے جو مطلوب ہے وہ مردانہ اقدام اور راہ حق میں عزمیت و استقامت ہے۔ آدمی اگر اپنے اس جوہر کو نمایاں کرے اور ساتھ ہی نماز کا اہتمام کرے تو اس کے اس جوہر کو جلا ملتی ہے اور راہ حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا سینہ کھلتا اور اس کا دل ایمان و یقین سے لبریز ہوتا ہے۔ لیکن آدمی اگر اپنے ارادے اور عزم کو کوئی حرکت نہ دے، صرف کسی حجرے میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کا ورد کرتا رہے، تو یہ نماز زیر بحث مقصد کے لیے بالکل غیر مفید ہے۔ مجموعہ آیات 40 تا 46 کی ایک خاص تعلیم اصلاح ملت کے نقطۂ نظر سے۔ مذکورہ بالا مجموعہ آیات سے جو عام تعلیمات و ہدایات نکلتی ہیں، بقدر ضرورت ہم ان کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اب ہم ایک خاص حقیقت کی طرف توجہ دلائیں گے جو انہی آیات سے نکلتی ہے اور اصلاح امت کے نقطۂ نظر سے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ اوپر کی فصلوں میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ نماز کو میثاق خداوندی کے اندر ایمان کے اولین اہمیت حاصل ہے، اور یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ میثاق خداوندی کی تجدید کی جد و جہد میں بھی نماز ہی در حقیقت روح اور وسیلہ ظفر کی حیثیت رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں اعراف کی آیت 170 الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین کی روشنی میں ہم یہ بات بھی واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کے نزدیک اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو جو اصل میثاق ہے پوری مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے، اس پر خود قائم ہو کر دوسروں کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اور کسی حال میں بھی یہ حبل اللہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ دی جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے اولین عہد کی حیثیت سے بھی اور وسیلہ ظفر اور ذریعہ کامیابی ہونے کے پہلو سے بھی نماز کے قائم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کے نزدیک یہی اصلاح کا راستہ ہے، اور جو لوگ یہ راستہ اختیار کریں وہی لوگ ملت کے حقیقی مصلح ہیں جن کا اجر اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوگا۔
قرآن حکیم کا یہ بیان تجدید دین و اصلاح ملت کی تمام تحریکات اور تمام دعوتوں کے جانچنے کے لیے ایک کسوٹی فراہم کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہ دعوت یا تحریک اصلاح ملت کی صحیح دعوت یا تحریک ہے جس کے مبدا و معاد، جس کی ابتدا اور انتہا، جس کے عقیدہ اور عمل، جس کے نصب العین اور پروگرام دونوں میں نماز اور اقامت نماز کو وہی اولیت اور اہمیت حاصل ہو جو اللہ کے عہد اور اس کی اقامت کی جد و جہد میں فی الواقع از روئے قرآن اس کو حاصل ہے۔ جس دعوت یا تحریک میں نماز کو یہ اولیت و اہمیت حاصل نہ ہو وہ تجدید دین اور اصلاح ملت کے نقطۂ نظر سے ایک بے برکت بلکہ لا حاصل کام ہے، کیونکہ وہ اس ریڑھ کی ہڈی سے بھی محروم ہے جس پر تجدید دین کی دعوت کا قالب کھڑا ہوتا ہے، اور اس روح سے بھی محروم ہے جس سے اس قالب کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔